شخص یہ کہتا ہے کہ یہ مہاجرین جو پاکستان آئے تھے اردو والے، یہ اردو بولنے والے، یہ پاکستان پہ بوجھ ہیں، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں، یا پولیٹیکل سائنس کا بنیادی طالب علم ہونے کے حیثیت سے ان کو بتاتا ہوں، ان کے علم میں یہ بات لاتا ہوں کہ پاکستان کا وجود انہی مہاجروں کی مرہون منت ہے، یا انہوں نے ہی پاکستان کو بنایا۔ دیکھیں، ہندو برہمن کی سیاسی جو وابستگی ہے یا جو سیاسی شعور ہے، سوچ ہے، اس کے مقابلے میں مسلمانان ہند کچھ بھی نہیں تھے۔ انہوں نے پاکستان کا جب دو قومی نظریہ جب عروج پہ چلا گیا اور انگریز سرکار پاکستان یعنی ہندوستان کو چھوڑ کے جانے کے در پہ ہو گئی، تیار ہو گئی، تو میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کا ایک جملہ کوٹ کروں گا جو اس نے مہاتما گاندھی سے کہا تھا کہ باپو ان کو جغرافیے میں قید کر دو ورنہ ہمارا مذہب نہیں بچے گا۔ یعنی جو لوگ اردو اسپیکنگ تھے یا وہاں جو مسلمان تھے وہ سب کے سب خانہ کعبہ سے تھوڑی آئے تھے، وہ سب کے سب سعودی عربیہ سے تھوڑی آئے تھے، وہ سب کے سب مسلم ممالک سے تھوڑی آئے تھے۔ وہ لوگ وہ تھے، کچھ علماء کرام آئے، کچھ صوفی آئے، کچھ بزرگ آئے، انہوں نے آگے دین کی تبلیغ کی اور یہ لوگ جو ہیں وہ مشرف و اسلام ہوئے اور اسلام پھیل گیا۔ تو ہندوؤں میں بہت بڑا ایک مسئلہ تھا کہ ذات پات کا ایک ایسا نظام تھا کہ بڑے ذات والا جو ہے وہ چھوٹے ذات والے کا تابع ہوتا تھا، ماتوب ہوتا تھا اس سے۔ تو انہوں نے اپنے مذہب کو، اپنے دھرم کو بچانے کے لیے انگریز سرکار نے جب علیحدگی کی بات کی تو انہوں نے ہندوستان نے یا ہندوؤں نے وہ علاقے جو ان کلچر تھے، ان سویلائز تھے، جہاں ترقی نہیں تھی، ان علاقوں کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یہ بلوچستان، یہ سندھ، اور اس میں بھی بلوچستان کے سارے زمیندار مل کر کے، یہ بگٹیز کے والد اور یہ دیگر جو وہاں کے سردار تھے وہ مل کے مہاتما گاندھی کے پاس گئے تھے کہ ہمیں ہندوستان میں ہی رہنا، ہمیں پاکستان میں نہیں رہنا ہے۔ یہ ان کی حب الوطنی ہے جو تاریخ میں موجود ہے، جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ سندھ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سندھ کے جو جتنے بڑے ذمہ دار تھے وہ ہندو تھے، ان کے مینیجر اور منشی جو ہوتے تھے جو ان کی رعایا کو کنٹرول کرتے تھے وہ بلوچ تھے یا سندھی تھے۔ تو وہ جب ہندو ذمہ دار یہاں سے بھاگا، چونکہ کراچی اس وقت بھی ایک اکنامک ہب تھا، تو اس نے اپنے ملازم کو ایک ذمہ دار بنا دیا، جو آج یہ جیسے جتوئیز ہیں، جیسے یہ شاہ ہیں اور جیسے یہ لاڑکانہ نواب شاہ والے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ ان میں زرداریوں کا ذکر نہیں آتا، وہ اس وقت کی گنتی میں بھی نہیں تھے۔ ہاں، ایک فیملی سر شاہ نواز بھٹو کی جس نے پاکستان کی حریت کے لیے، اسلام کی حرمت کے لیے پھانسی لگ گئے۔ پیر صاحب پگاڑو کے والد، یہ وہ رائل فیملیز ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں خدمات انجام دی۔ لیکن پیر صاحب پگاڑو کے حوالے سے میں وضاحت سے بتاتا چلوں کہ پیر صاحب پگاڑو کو بچپن میں انگریز سرکار اٹھا کے لے گئے تھے یہاں سے ان کے والد کو پھانسی دینے کے بعد، اور ان کی پرورش بکنگم پیلس میں ہوئی۔ 1964 میں صدر ایوب خان جو ہیں وہ گئے برطانیہ کے دورے پہ، تو وہ دو تحفے لائے، ایک پیر صاحب پگاڑو اور ایک روٹی پلانٹ آف پاکستان۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مہاجروں کی حب الوطنی پہ شک کرنے والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو اردو اسپیکنگ ہے ان کے اجداد کتنے بڑے رئیس اور نواب تھے۔ یعنی وہاں نواب، ایک نواب آف بھنبور کو اگر آپ لے لیں، یا نواب آف جوناگڑھ کو لے لیں، یا نواب آف حیدرآباد کو لے لیں، تو ان کی دولت پورے پاکستان کی دولت سے زیادہ ہے، جو وہاں چھوڑ کر آ گئے ہیں مذہب کے نام پر۔ دنیا کی سب سے اولڈسٹ نیشن جس کا جو لوگ بہاری کہلاتے ہیں، جن کا تعلق بہار سے ہے، وہ دنیا کی اولڈسٹ نیشن ہے۔ پاٹلی پتر اشوک کے دور میں کیپٹل تھا، یعنی وہاں جو چیزیں ہیں بہار میں، دیکھیں بہار جو صوبہ ہے وہ سب سے بڑی بات اس کی ہے کہ ایکسٹریم کلائمیٹ کا صوبہ ہے۔ 4 مہینے سردی، 4 مہینے گرمی، 4 مہینے فضا، 4 مہینے بہار۔ تو یہاں کے لوگ بیلنس مینٹلٹی کے ہوتے ہیں، یہاں تعلیم بہت زیادہ ہے، یہاں تہذیب بہت زیادہ ہے، اور اسی تعلیم اور تہذیب کے ساتھ جب وہ لوگ مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تو یہاں ان لوگوں نے پاکستان کی سیکریٹریٹ کو لائٹ ہاؤس کی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے چلایا۔ جب کاغذ نہیں تھا حکومت پاکستان کے پاس تو سیمنٹ کی خالی بوریوں کو کاٹ کر کے
تو ان کی قربانیوں سے یہ پاکستان چلا. اس کے بعد پھر سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. خان لیاقت علی خان کو مروا دیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ سازشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور سازش کرنے والے کوئی اور نہیں, آپ ہی کے یہاں کے لوگ جن کو بعد میں فرشتے کا نام دیا گیا ایجنسیوں کا. کیا حمود الرحمن کمیشن لوگ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا خان لیاقت علی خان کے مرڈر کرنے والوں کا آج تک پتہ چل سکا ہے؟ یعنی جو تحقیقاتی ٹیم کام کر رہی تھی اس کو بھی وہ مروا دیا. تو ایسے ماحول میں, ایسے حالات میں اب دیکھیں ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ یعنی مہاجر قومی موومنٹ جب بنی تھی 84-85 میں, تو اس وقت بالکل ایسے ہی حالات تھے. سندھو دیش کی باتیں ہوتی تھی. جی ایم سید صاحب کہتے تھے ہمیں صرف گدو بیراج توڑنا ہے, ہمارا سندھ علیحدہ ہے. انڈین آرمی, انڈین ٹروپس اور انڈیا کی راہ جو ہے وہ دادو کے جنگلات تک ہندوؤں کو سپورٹ کرتی تھی. تو جنرل اختر عبد الرحمان کے ذہن نے کام کیا, جنرل ضیاء کے ذہن نے کام کیا. اس کا ایک واقعہ ہوا تھا, 5000 کمانڈو سندھ کے جنگلات میں گئے اور سب کو مار دیا گیا. تو پھر طے یہ پایا گیا کہ کراچی اور حیدرآباد کو 2 علیحدہ یونٹوں میں تقسیم کیا جائے گا اور اس کے لیے ایم کیو ایم مارج وجود میں آئے. اور پھر اللہ رب العزت نے ایم کیو ایم کو بہت زیادہ منزلت دی, بہت زیادہ طاقت دی, بہت زیادہ اختیارات دی. اس وقت جب 1992 میں ایم کیو ایم کو عروج مل رہا تھا تو اس وقت صورتحال یہ تھی, پولرائزیشن پلان پہ عمل ہو رہا تھا. کیتھرین الیگزینڈر کا آرٹیکل ہے, سبلیشن آف سب کانٹیننٹ نیسیسری فار دا سروائیول آف یو ایس. چونکہ چائنا جو ہے, ہانگ کانگ جو ہے وہ چائنا کے پاس جا رہا تھا اور پاکستان, جاپان ایک ایسا ٹرائکا تھا جو بحر ارض پہ کنٹرول کرتے تھے. اور اس وقت امریکہ کی جو کمزوری تھی وہ تیل تھا. اگر کوئی ایسا یعنی کوئی ایسا مربوط قوت بن جاتی تو شاید امریکہ کے 52 اسٹیٹ 52 تو اس پولرائزیشن پلان کی وجہ کر اس متحدہ قومی موومنٹ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی. اور پھر ان کے قائد الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ جا کر کے بین الاقوامی ایجنسیوں کے ساتھ انہوں نے تعلقات استوار کر لی. تو آپ کی ملک کی دفاع کرنے والی جو ایجنسیاں ہیں وہ الطاف حسین کے خلاف ایک آپریشن کیا جاتا ہے. اس آپریشن میں ہزاروں نوجوانوں کو مار دیا جاتا ہے, ڈرا دیا جاتا ہے, بھیج دیا جاتا ہے. اس کے بعد انٹلیکچوئل ڈیول جینیس آصف علی زرداری صاحب نے اس کو بھی ہائی جیک کیا اور ایسے حالات پیدا ہوتے چلے گئے کہ اب اردو اسپیکنگ جو کراچی اور حیدرآباد میں رہتے ہیں وہ تیسرے درجے کے شہری ہیں. یعنی عوام کو ڈرا دیا اور جو ان کے قائد تھے ان کو راہ کا ایجنٹ ڈکلیئر کر کے ملک بدر کر دیا اور جو ان کے سیکنڈ درجے کی قیادت تھی اس کو خرید لیا. تو یہ 2.5 سے 3 کروڑ عوام کا استحصال ہوا ہے. اور صرف استحصال نہیں ہوا ہے, یہاں کی عوام اتنی ڈر گئی ہے, یہاں کے اردو اسپیکنگ اتنے ڈر گئے ہیں کہ بنیادی طور پہ سندھو دیش بن چکا ہے. ہر اضلاع کا ڈپٹی کمشنر سندھی ہے, ہر تھانے کا ایس ایچ او سندھی ہے, ہر جگہ سندھی بیوروکریسی نے پنجے گاڑ رکھے ہیں. اردو اسپیکنگ پہ نوکریوں کے دروازے بند کر رکھے ہیں. اردو اسپیکنگ کی ماں اور بہنوں کو تحفظ نہیں ہے. اردو اسپیکنگ کے شہروں میں ڈاکوؤں کا راج ہے, چاہے وہ وردی پہن کر آئیں چاہے وہ بغیر وردی کے آئیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے سو کالڈ لیڈر تھے انہیں یا تو خرید لیا گیا ہے یا ڈرا دیا گیا. دیکھیں سن 2009 سے لے کے 2011 تک ٹارچر کی ہوئی ڈیڈ باڈیز ملتی تھی. اب جس خاندان میں انتہائی ٹارچر کی ہوئی ڈیڈ باڈی ملے گی اس خاندان کے نوجوان کبھی سوچیں گے نہیں کہ اس طبقے کے خلاف کوئی بات کرے. تو منحاس القوم پوری قوم کو ڈرا دیا گیا ہے. اچھا, پوری قوم کو کسی ٹریک پہ لانے کا کام لیڈر کا ہوتا ہے. لیڈروں کو آپس میں جوڑ توڑ کے مفادات اور تحفظات میں پھنسا کر کے خرید لیا گیا, اور اس حد تک خرید لیا گیا ہے کہ اگر آفاق احمد مہاجر قوم کی سالمیت اور بقا کی بات کرتے ہیں تو اگر 1 گھنٹے کے بعد مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے.
इन लोगों को देखें, इस कौम की बका, इस कौम की सालमियत सिर्फ इस चीज़ से वाबस्ता है कि ये कौम इन सो कॉल्ड जाली लीडरों से जो अपने मफादात की तरफ वजह कर, मैं नाम लेके बोलता हूँ, MQM का कोई सा भी धड़ा हो, चाहे वो PIB वाले हों, चाहे वो PSP वाले हों, चाहे वो हकीकी वाले हों, मुल्क और कौम से मोहब्बत की बात करने वाले अपने घर से मोहब्बत तो करते हैं। इनके साथ नाजायज हो रहा है, इनकी माओ बहनों को उठाया जा रहा है, इनके घरों को आग लगाई जा रही है, लेकिन इनकी पेशानी पे बल इसलिए नहीं पड़ रही है कि इन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि जी हमें आज़ादी से रहने दो, हम आपके खिलाफ बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे। तो कहने का मकसद ये कि जो इस कौम की आवाज़ थी उसको ताकत के जरिए पाबंद सलासल कर दिया गया है, उसकी आवाज़ को पेमरा और PTA से बंद कर दिया गया है, और जो उसके बाद उस आवाज़ के बाद की डाउन लाइन थी उसको खरीद लिया गया, और उसके के नीचे जो कारकुनान थे, जो अवाम थे, उनको डरा दिया गया। अब ऐसी सूरत में अगर इस उर्दू स्पीकिंग कौम की सर्वाइवल है तो वो सर्वाइवल सिर्फ उर्दू स्पीकिंग कौम अफवाज पाकिस्तान की तरफ देखती है, कि जिनको अंदाज़ा भी है, जिनको पता भी है, जो जानते भी हैं कि इस कौम को, इस पाकिस्तान का मुखलिस कौन है, किसने पाकिस्तान को बनाने के लिए कुर्बानी दी और किसने पाकिस्तान को बचाने की कुर्बानी दी, और 2 लाख होते हुए पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के शान बशाना कौन लड़े। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए भी और इस मुल्क की दफा करने वाले कुव्वतों के लिए। देखें, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी गद्दार नहीं हो सकती, क्योंकि इनके अजदाद में, इनके खून में हिंदुओं की, हिंदुस्तान की दुश्मनी शामिल है। गद्दार कौन है आप? आपका गद्दार वो है जो नस्ल दर नस्ल हिंदू गुलामों, हिंदू बरमन की, हिंदू जमींदारों की गुलामी करता है, उसकी ज़मीनों पर आज जमींदार बना हुआ है, उसकी ज़मीनों पर आज पॉलिटिशियन बना हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान की रिट कहाँ चली गई जब बहरिया टाउन में आकर के जय सिंह ने सिर्फ पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाया? कहाँ गई पाकिस्तान आर्मी की रिट? उनके जो लीडर जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, क्या इंटीरियर में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग महफूज हैं? मैं बहुत मासूमाना सवाल करता हूँ अरबाब इख्तियार से, अफवाज पाकिस्तान से, कि हालिया 2 सालों में, 3 सालों में जय सिंह को जो कुव्वत दी है, क्या वो वफाक ने दी है या सूबे ने दी है? क्या सूबे सिंध के जरिए हुकूमत, वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा है? इन तमाम बुराइयों की जड़ हुकूमत सिंध है, और इसमें कलीदी किरदार अदा किया है पाकिस्तान रेंजर्स ने। 1.5 से 2 करोड़ आवाम की ज़बान बन गई। टुडे विद शाहिद।